मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती, प्यार से चलती है। हुकूमतें डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश करती रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में सनतकारों और ताजिरों से खिताब। कहा वफाक की मुआशी मुश्किलें दूर करना सूबों की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सेल्स टैक्स कलेक्शन सूबों को देने का मुतालबा कर दिया। कहा टैक्स वसूली में सिंध ने FBR और तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया। हदफ से ज्यादा टैक्स जमा करें तो इजाफी पैसा सूबों को मिलना चाहिए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा अवाम वोट देंगे तो जरूर वजीर आजम बनूंगा। बानी PTI से जाती इख्तलाफ नहीं, उनका तरीका कार गलत है। मुल्क को आगे बढ़ाने का वाहिद रास्ता मफाहमत है। मफाहमत होगी तो सबको एक होना पड़ेगा ताकि सियासी इस्तेहकाम आए। बिलावल ने कहा मजीद 20 सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली की मंजूर करारदाद पर अमल करें। पंजाब ने नया सूबा बनाने की करारदाद मंजूर की थी। कौमी असम्बली में भी नए सूबों के लिए इत्तफाक राय हुआ था। उस वक्त हमारी अक्सरियत नहीं थी। मरियम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं। पंजाब में किसी के खिलाफ नहीं बोलता मगर फिर भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो कहता हूँ वो सिंध में अपना गवर्नर लगा दें, मगर वो नहीं लगाते। हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। नैब को शफाफियत से काम करने की मुकम्मल आज़ादी है। माली बदउनवानी के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान मालियाती बदउनवानी ख़त्म करने के लिए इक़दाम मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी पर तक़रीब से खिताब। कहा माली बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब की काविशें खिराज तहसीन की मुस्तहिक़ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक़ है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने बताया नैब ने 2025 में 50 खरब से ज़ायद मालियत के असासों की वसूलियाँ मुमकिन बनाई। इस लिहाज से कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी में खातिर खा बेहतरी आई। गैर मामूली कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करने वाले नैब अफसरान को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। तक़रीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत काबीना अरकान की शिरकत। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़े कमी, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। एक साल में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 66% पाकिस्तानियों की राय। मुल्क की मईशत ज़बू हाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामजन है। राय दहिंदगान की अक्सरियत का सूबाई हुकूमतों पर अदम एतमाद। पुलिस से भी नाला। वज़ीर आज़म ने कहा अवामी राय करप्शन के खिलाफ जंग, शफाफियत के फरोग से मुताल्लिक हमारी कोशिशों का एतराफ़ है। Discussion have been extremely productive. We have decided to promote our bilateral trade interact in the field of medical health, education, vocational training. We would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. पाकिस्तान और इंडोनेशिया में दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म हाउस में दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इंडोनेशिया के सदर से बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ। इंडोनेशिया के सदर ने कहा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में JF-17 थंडर तैयारों की सलामी एजाज़ है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। इंडोनेशिया के सदर को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशियन सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। वफूद की सतह पर इजलास में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा के लिए इंडोनेशियन सदर की सफारती कोशिशों को सराहा। इंडोनेशिया के सदर की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। ऐवान सदर में मुअज़्ज़िज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान देने की तक़रीब हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। अफवाज के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دفاعی تعاون، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار بڑھانے کے منصوبوں کے خواہاں ہیں۔ ISPR کے مطابق مہمان صدر نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا۔ IMF نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ IMF کی جانب سے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور اقدامات کے مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈیفالٹ کے دھانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی جانب گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا، وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان نے معاشی اور توانائی اصلاحات بروقت کی، سیلاب کے باوجود پروگرام پر سختی سے عمل درآمد، غیر ملکی دباؤ کو برداشت کیا اور استحکام حاصل کیا۔ سیلاب کے باوجود پیداوار بہتر رہی اور مقابلے کا رجحان بڑھا۔ موجودہ قرض پروگرام سے ٹیکس آمدن بڑھی اور معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ بڑھا۔ پاکستان میں توانائی کی لاگت میں کمی ہوئی اور یہ شعبہ کاروبار کے قابل رہا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر $9.4 ارب سے بڑھ کر $14.5 ارب تک پہنچے۔ توقع ہے اس میں مزید بہتری آئے گی۔ معاشی استحکام ہی پاکستان کو آگے لے کر جائے گا۔ IMF نے اعتراف کیا بدترین سیلاب کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا، وفاقی اور صوبائی تعاون پر شکر گزار ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس کمیٹی نے گاڑیوں کی درآمد کے نئے طریقے کی منظوری دے دی۔ گاڑیوں کی درآمد کے لیے وقفہ 2 سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا۔ درآمد شدہ گاڑیوں کی ملکیت 1 سال منتقل نہیں ہو سکے گی۔ ECC کا پاور سیکٹر کے لیے مالی پائیداری، کارکردگی بہتر بنانے پر زور۔ OMCs اور پیٹرول پمپ ڈیلرز کے مارجن میں 5 سے 10% اضافہ منظور کر لیا گیا۔ اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا خان صاحب اور بش بی بی دونوں کی رہائی کا۔ اس وقت تنازع کھڑا ہوا فیض کے نام کا، وہ نہیں مانا گیا۔ پھر 24 نومبر آتا ہے، 24 سے 25 اس پروسیس کا تو میں خود حصہ رہا۔ اس وقت انہوں نے 1 ہفتہ ٹائم دیا کہ جی آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں۔ اب یہ تو زبان زدے عام بات تھی کہ ہم نے بالکل آفر کیا تھا سنجانی کا، لیکن اور تیسری دفعہ پھر دسمبر میں جب گارنٹرز آ گئے، جو آپ کو علم ہوگا، بانی PTI کی رہائی 3 بار ممکن ہوتے ہوتے رہ گئی۔ شیر افضل مروت کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں انکشاف، حکومتی رہنما بیرسٹر عقیل نے بیان کی تائید کی۔ شیر افضل مروت نے کہا اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف علی امین گواہ ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ بانی اور بشرا بی بی دونوں کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اس وقت فیض کے نام کا تنازع کھڑا ہوا کہ وہ بھی رہا ہوں۔ فیض حمید کی رہائی سے متعلق اس وقت مانا نہیں گیا تھا۔ 24 نومبر 2024 کو بھی بانی کی رہائی کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا۔ بانی کی رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بانی PTI سے ملاقات کا وقت ختم، راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اڈیالہ جیل اور اطراف راستوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ ملاقات نہ ہونے پر بانی PTI کی تینوں بہنوں نے گورکھپور ناکے پر دھرنا دے دیا۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا تمام ناکے توڑ کر یہاں پہنچ گئی ہوں، آئیں مجھے گرفتار کر لیں۔ سرکاری ڈاکٹر بانی PTI کا معائنہ کرتے ہیں اور مخصوص رپورٹس بناتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی سے ملاقات ہمارا حق ہے، بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقاتیں ہوں گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے سرکاری ڈاکٹر سے بانی PTI کا طبی معائنہ مسترد کر دیا، کہا سرکار کی کسی بھی میڈیکل رپورٹ کو نہیں مانتے، ہم بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات چاہتے ہیں، کورٹ آرڈر کے باوجود ملاقات نہ ہو تو کیا کریں؟ جدہ میں وقفے سے بارش، سڑکیں پانی پانی ہو گئیں، شہریوں کو نشیبی علاقوں، وادیوں اور پانی کے تیز بہاؤ والے مقامات سے دور رہنے کی ہدایت۔ جدہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ بارش کے دوران ٹریفک روا رکھنے کے لیے متحرک۔
مکہ، مدینہ، قصیم، حائل اور دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد میں مارکہ حق ورلڈ اور ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کی تیاریاں، حکومت نے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان ماسٹرز ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے صدر ارشد خان نے وفد کے ہمراہ سیکرٹری IPC سے ملاقات کی۔ محی الدین احمد نے اسپورٹس بورڈ کو ہر ممکن تعاون کی ہدایت کر دی۔ ورلڈ اور ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ آئندہ برس فروری میں شیڈول ہے۔ نیشنل گیمز میں آرمی کے دستے کی میڈلز کی نصف سینچری مکمل، ٹیبل پر بدستور پہلی پوزیشن۔ ریسلر انعام بٹ نے ریکارڈ 18ویں بار نیشنل چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ 92 کلو گرام کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیتا۔ مینز کراٹے میں گولڈ میڈل سعدی عباس کے نام، نیشنل ایونٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ بسمہ خان نے سوئمنگ میں 2 انفرادی سونے کے تمغے جیتے۔ ویمنز جیولن میں بابڈا کی فاطمہ حسین نے طلائی تمغہ جیتا۔ 42.56 میٹر تھرو کی، کراٹے، تیر اندازی اور دیگر کھیلوں میں کانٹے کے مقابلے۔ چترال کی وادی کیلاش میں مذہبی تہوار چاؤموس کا آغاز۔ کیلاش مرد و خواتین مذہبی رسومات اور روایتی رقص میں مصروف۔ وادی رومبور میں 7 روزہ پابندیاں کچھ روز بعد نافذ کی جائیں گی۔ غیر کیلاشی افراد کے داخلے اور میل جول پر پابندی ہوگی۔ رنگا رنگ تہوار 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔